یوٹیوب اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر بہت سارے لوگ ایسے آ چکے جنہیں اسلام کی تاریخ اور اسلام کی حقیقت سے نہ آشنا، نہ واقف، نہ بلد ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ ان کے فتنے میں مبتلا بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ جو اسلامی تعلیمات سے دور ہے، علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، چونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور سب کو انتظار ہے امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا، کہ وہ آئیں گے اور دنیا کے اندر امن و امان قائم کریں گے، حکومت کریں گے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جگہ جگہ پہ تعلیم دی اور ان اعمال کی طرف متوجہ کیا جو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جنت میں لے جانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اسی طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اگر وہ موحد ہے، اللہ کو ایک مانتا، حضور کی رسالت کو مانتا، آخرت کو مانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے یا کچھ گناہ کرتا ہے، تو وہ انسان، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر، چاہے اسے اپنی سزا بھگتنی پڑے جہنم میں، ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو انسان عقیدے کا کھوٹا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ابھی آخری نبی جو ہے آئے نہیں ہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دنیا میں نیا انسان دعویٰ کرنے والا پیدا ہو گیا کہ میں آخری نبی ہوں، اس پہ ایمان لے آیا، یا پھر اللہ کو ایک نہیں مانتا، موحد نہیں ہے، یا آخرت کو نہیں مانتا، یا قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، یا کوئی مہدی کا دعویٰ کرے اس پہ ایمان لے آیا، یا کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرے اس پہ ایمان لے آیا، تو یہ چیزیں ایسی خطرناک ہیں جس سے انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ ابھی ماضی قریب میں دیکھ لیجئے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے پہلے عیسیٰ کا دعویٰ کیا، پھر مہدی کا دعویٰ کیا، پھر سن 1901 میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک نیا فتنہ آیا احمد عیسیٰ کا، جس نے کہا کہ میں عیسیٰ آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے گوہر شاہی کا فتنہ، جو بات کرتے ہیں تصوف کی، جو بات کرتے ہیں نفس کی، وہ اپنا ایک پیر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہیں، یعنی تمام خداؤں کا نعوذ باللہ پالنے والا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نئے نئے فتنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے وقت میں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر بہت سارے لوگ ایسے آ چکے جنہیں اسلام کی تاریخ اور اسلام کی حقیقت سے نہ آشنا، نہ واقف، نہ بلد ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ ان کے فتنے میں مبتلا بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ جو اسلامی تعلیمات سے دور ہے، علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مرزا علی کو دیکھ لیجئے، ساحل عدیم کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی کو دیکھ لیجئے، تو یہ نئے نئے فتنے ہیں اور یہ ایسے فتنے ہیں جو یا تو گمراہ ہیں بالکل، یا پھر اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا علی کو دیکھیے کہ وہ کیسی گمراہ کن باتیں کرتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور علماء سے یہ لوگ نہیں الجھتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس کے یہاں گئے تھے، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء کے سامنے نہیں ٹھہرتے، بلکہ صرف عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں اور عوام الناس کو حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں، مرزا علی، ساحل عدیم، اسی طریقے سے احمد عیسیٰ، شکیل بن حنیف، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ یوٹیوب اور فیس بک پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے ان سے بچیے اور اپنے علماء سے رابطہ مضبوط کیجیے۔ فقط والسلام۔